أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبتيه وشبليه هما نجل زكي وبسجاد وبالباكر والصادق حقا وبموسى ورزع وتقي ونقي وبذي العسكر الحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي وتقبل بقبول حسن الرب دعانا بعلي 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 بعلي. ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلي صاحب الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأطيبين وعلى السبتين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما يقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرك كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن حسن الخلق يمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا آل ياسين الهداة الطيبين الطاهرين. ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين صلاة توبق المسك وتسقي الياسمين وارض عن شيعتهم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے نام آپ لوگ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. نعرہ صلوات. اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی باقر جعفری ابن زین العباد صاحب کی روح کو اسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلی العظیم. ہاں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مرتبہ پھر سورہ فاتحہ علی باقر جعفری ابن زین العباد صاحب کی روح کو اصلاح کریں. تھوڑا سا اور تک کر لیا جائے نہیں تو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ.
سفینہ دیکھا ارے رقص کرتا ہوا خشکی میں سفینہ اور جب بھی مشکل پڑی اور ہم نے پڑھا نہ دے علی جب بھی مشکل پڑی اور ہم نے پڑھا نہ دے علی ارے ہم نے مشکل کے بھی ماتھے پہ پسینہ دیکھا ہم نے تو نہ علی کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. ہاں ہاں پڑھو بیٹا پڑھو. بتا دو شروع. کس زمین کسے آسماں بنانا ہے کس زمین کسے آسماں بنانا ہے مقیں بتائے گا کیسا مقام بنانا ہے بتائے گا کیسا مکان بنانا مقیں بتائے گا کیسا مقام بنانا ہے تو اے ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا تو اے ابراہیم خدا سے سوال کیا کرنا علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں بنانا ہے علی سے پوچھ لے کعبہ کہاں بنانا ہے کس زمین سبحان اللہ. اور پڑھو. نعرہ صلوات. نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ ٹائٹ کر لو اس کو ٹائٹ کر لو ہاں نیچے جا رہا تھا بس ٹھیک ہے بس چار مصرے. اچھا بسم اللہ. تخلیق نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. تخلیق ہم
ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا زہرا نہ چلے جائے کہیں فرش عزا سے زہرا نہ چلے جائے کہیں فرش عزا سے تخلیق ہم ہوئے ہیں جو سبحان اللہ نعرہ سلوات نونہال چمن فاطمہ زہرا حسن نونہال چمن فاطمہ زہرا حسن گل گلزار نبی قامت رانا حسن جودو کرم رب غفور ہلیہ پاک نبی بود سراپا حسن
اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ہوئی زور طلعت قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی زور طلعت قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا
روح علی پشت پناہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر اب ناقاسم میرا باقی ہے ناکبر باقی نئے علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہے نا بھتیجے نہ برادر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے ارے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر وہ ہے عباس دلاور وہ حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر ہر ایک کی امانت میں خیانت نہ ذرائع دعوت کی امانت میں خیانت نہ ذرائع داور ہائے ہم نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا ارے سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی باقر جعفری ابن زین العباد باقر کی روح پر بخش دیں. درود بھیجیے بآواز بلند. عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ جس شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ شخصیت بڑی خوبیوں کی حامل تھی. وہ جو آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، علم دوست بھی تھا، لوگوں کا مسیحا بھی تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنے کا جو ہنر ان کے اندر تھا وہ شاید ہی کسی میں ہو. بہت تیزی کے ساتھ اسے اپنا بنانے کی خوبی وہ مرحوم میں پائی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت جب ہمارے درمیان سے جاتی ہے تو اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے یقیناً یہ سخت مشکل ہے، لیکن پروردگار مسبب الاسباب ہے، وہ راستے فراہم کرنے والا ہے. اس پر توکل کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تمام تر مشکلات سے اور مصیبتوں سے نجات دے گا. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے، اور تمام اعزاء و اقارب اور چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں. میں باپ کے موضوع پر، چونکہ کل گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ماں کے موضوع پر کی تھی، لیکن آج یہاں پر مسئلہ باپ کا ہے، لہذا اس آیت کریمہ کے ذیل میں 2-4 گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے.
اور ظاہر ہے کہ ان ٹاپکس پر بات ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارا آج کا نوجوان سمجھے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کا جو اللہ کی جانب سے سزا معین ہوئی ہے یا اس کا عذاب معین ہوا ہے، اس کا، اور پھر اس کے بعد ان کی خدمات کا جو صلہ اللہ کی جانب سے ہمیں ملنے والا ہے اولادوں کو، اس کا اجر و ثواب۔ اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بارہا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ نے پہلے تقوی الہی کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ صادقین کے ساتھ انسان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا نہ ہو جائے، یعنی تقوی الہی اختیار نہ کر لے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تقوی کو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے کا نام تقوی ہے، روزہ رکھ لینے کا نام تقوی ہے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام تقوی ہے۔ عزیزان گرامی، ہرگز یہ عبادتیں ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی جب تک ہم خدمت خلق کے ذریعے سے اپنی ان عبادتوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا دیں۔ خدمت خلق بہت ضروری ہے۔ یہ مرحوم کے اندر بھی جذبہ پایا جاتا تھا، کوٹ کوٹ کر پایا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آج میں ان کے سویوں کی مجلس پڑھ رہا ہوں، جب بھی مجھ سے ملے یا کسی بھی مولانا سے ملے تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی کئی عرصے سے ان سے ملاقات ہے، نیا مولانا بھی اگر بھی ہوتا تھا۔ تو اتقوا اللہ کا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ہم عبادتیں انجام دیں وہیں پر مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اور مخلوق خدا کی ادائیگی میں سب سے اہم ترین جو ادائیگی ہے وہ والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی عزت کرنا ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے۔ والدین نے ہم لوگوں کو بڑی مشکلات اور زحمات سے پروان چڑھا کر اس قابل بنایا ہے، اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تو والدین کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ وہ اہل بیت کا ہو ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو ہمیں وہ عمل انجام دینا ہوگا کہ جو صادقین بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ باپ کے مراتب اور ان کی خدمت کا جو صلہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں اہل بیت اطہار کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ جو والدین کو ستاتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں اور اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو والدین کو جھڑکتا بھی ہے، والدین کو ستاتا بھی ہے اور وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اہل بیت اسے چاہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ زیارت پر گئے ہیں، ثقلین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ تصدیق کریں گے کہ امام حسین کے جو ذری ہے، ذری اقدس امام حسین کی، وہاں پر جب آپ ذریعہ امام حسین تک پہنچیے تو اس سے پہلے ایک ذری اور ہے، جناب ابراہیم مجاب۔ جناب ابراہیم مجاب یہ کون تھے؟
یہ کوئی نبی تھے؟ امام تھے؟ کون تھے یہ حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے. جس طریقے سے ہم اور آپ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ویسے یہ بھی چاہتے تھے. ان کی زری امام حسین کی زری کے برابر کیوں ہے؟ آخر انہوں نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ان کو امام حسین کے برابر میں قبر ملی ہے اور زری بنی ہے اور لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں؟ کیا علت تھی؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی کہ جناب ابراہیم مجاب کہ ان کو امام کے قدموں میں جگہ ملی؟ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں کہ مجاب اسے کہتے ہیں کہ جس کو جواب آئے. اللہ اکبر. یعنی جس کو جواب سنائی دے، جس کو جواب آتا ہوا نظر آئے، اسے مجاب کہا جاتا ہے. ان کا لقب ہی مجاب اسی وجہ سے پڑا کیونکہ وہ سنتے تھے جواب کس کا؟ کہ جب ذریعے امام حسین پر پہنچتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو جواب آتا تھا علیک السلام ورحمت اللہ. اللہ اکبر. امام حسین کی ذری سے، امام حسین کی قبر سے جناب ابراہیم مجاب کو جواب آتا تھا اور وہ جواب باقاعدہ سنتے تھے. اسی وجہ سے ان کا لقب پڑا مجاب، یعنی جس کا جواب آتا ہو. اللہ اکبر. کیا مرتبہ. کیوں امام حسین کی آواز ان کے کانوں میں ٹکراتی تھی؟ اور نہ صرف یہ کہ اس جواب کو ابراہیم مجاب ہی سنتے تھے، بلکہ جتنے بھی زیارت کر رہے ہوتے تھے وہ سب امام حسین کے اس جواب کو کہ جو سلام کا جواب تھا سنتے تھے. سب سنتے تھے، سب سنتے تھے. کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو نہیں امام حسین کا جواب سنائی نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین ہمیں بھی جواب نہیں دیتے ہوں گے سلام کا. نہیں عزیزان گرامی، ہمارے یہاں نمازوں کے بعد یہ جو زیارتیں رکھی گئی ہیں یہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہیں. اگر ہمارے کان امام کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں تو اس میں خامی امام کی نہیں ہے بلکہ ہماری ہے. پکڑنا کار واجب معصومین سے چھوٹ جائے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جواب واجب ہے. سلام کا جواب واجب ہے، حتماً جواب دیتے ہیں. لیکن وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے جواب کو سن لیتے ہیں، ان کے جواب کو سن لیتے ہیں. انہی میں سے ایک جناب ابراہیم مجاب تھے. اور جناب ابراہیم مجاب 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی 4تھی پیڑھیوں میں سے ایک فرد تھے. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب ابراہیم مجاب کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ امام کی برابر میں قبر اور امام کا جواب آنا سلام کا، یہ کیسے مرتبہ؟ تو جب وہ زیارت کے لیے گئے ایک مرتبہ شب جمعہ تو انہوں نے جا کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو ادھر سے جواب آیا امام کا علیک السلام ورحمت اللہ. تو جب یہ جواب آیا تو کچھ علماء کرام بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہا جتنے زیارت کر رہے ہوتے تھے سب کو سلام کا جواب آتا تھا. تو کہا کہ یہ جواب مجاب تمہارے لیے؟ کہا کہ ہاں، میں جب بھی امام کی خدمت میں آتا ہوں سلام کرتا ہوں اور امام مجھے جواب دیتے ہیں. کہا کہ پھر سے سلام کرو، ہم سننا چاہتے ہیں کہ آیا واقعاً یہ ہے؟ تو جناب ابراہیم مجاب نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. پھر امام نے جواب دیا علیک السلام ورحمت اللہ. متواتر 3 مرتبہ جب علماء کرام نے یہ سنا تو جناب ابراہیم مجاب کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، اور ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے جناب ابراہیم مجاب کو کنارے لے کر آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ
کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جب تم امام کو سلام کرتے ہو تو امام کا سلام کا جواب نہ صرف یہ کہ تم کو ملتا ہے بلکہ سب سنتے ہیں. آخر وہ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے؟ یہ دیکھیے، میں آپ حضرات کی خدمت میں نے جو پہلے ہی عرض کیا ہے نا کہ والدین کو جو ستائے گا وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا حقیقی معنوں میں وہی ہوگا کہ جو والدین کی عزت کرتا ہوگا، ان کا اکرام کرتا ہوگا، تاکہ وہ اہل بیت اطہار کی نظر میں ایک بلند اور بالا شخصیت بن کر ابھرے. امام چاہتے بھی اسی کو ہیں. میں دلائل کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. تو جب جناب ابراہیم مجاب سے علماء کرام نے یہ پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ تم نے وہ کون سا عمل انجام دیا، تو کہا کہ میرا وطن کربلا سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے. کتنے کلومیٹر؟ 15 کلومیٹر. میں ہر شب جمعہ بغیر ناغہ کیے ہر شب جمعہ ایک شب جمعہ اپنے باپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لاتا ہوں، امام کی زیارت کراتا ہوں، اور ایک شب جمعہ میں اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لاتا ہوں اور زیارت کراتا ہوں. یہ میرا عمل ہے. میں اپنے ماں باپ کی اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں. ایک مرتبہ جب میری والد کا نمبر تھا زیارت کے لیے تو میری ماں نے مجھے بلایا، کہا کہ آج اپنے بابا کو نہ لے جاؤ، آج مجھے زیارت کرا لاؤ، میں امام کی زیارت کروں گی. کہا کہ اے میری ماں، اے میری والدہ گرامی، آج میرے بابا کا نمبر ہے. آپ نے پچھلے ہفتے زیارت کی تھی، میں آپ کو لے کر گیا تھا. آج میرے باپ کا نمبر ہے، میں ان کو لے جاؤں گا. کہا کہ بیٹا آج مجھے لے جاؤ. بڑی تڑپ تھی ماں کے اندر امام حسین کی زیارت کی. آج مجھے لے جاؤ. کہا کہ ماں ابھی پچھلے ہفتے تو زیارت کی ہے، ایک ہفتہ اور صحیح. کہا کہ اگر اس ایک ہفتے میں میں نہ رہی تو کیا ہوگا؟ میں امام کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گی، میں امام کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گی. کہا کہ اچھا میں اپنے والد محترم سے پوچھ لیتا ہوں. والد محترم کے پاس گئے، سلام کیا اور کہا کہ آج اماں بضد ہے کہ وہ زیارت پر جائیں گی، حالانکہ نمبر جانے کا آپ کا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ والدہ کے اصرار پر میں آج انہیں لے جاتا ہوں، اگلے ہفتے میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ اگلے ہفتے زیارت کیجئے گا. تو باپ نے بھی وہی جواب دیا، اگر اگلے ہفتے تک میں زندہ نہ رہا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو امام کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، میں امام کی زیارت نہیں کر پاؤں گا. عزیزان اکرامی، لکھا ہے کتابوں میں کہ ابراہیم مجاب نے کیا کیا کہ اپنی پیٹھ پر کپڑا باندھا اور اپنی ضعیفہ ماں کو اس کپڑے کے سہارے اپنے پیٹھ پر باندھا اور اپنے باپ کو کاندھے پر بٹھایا اور پیدل جناب ابراہیم مجاب اپنے والدین کو زیارت امام حسین کے لیے لے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، جیسے ہی آپ امام حسین کے روضے کے قریب ہوئے تو موسم خراب ہوا، بارش ہوئی اور کیچڑ اتنا تھا کہ ابراہیم مجاب اس کیچڑ میں اپنے والدین کو لے کر چلنا ان کے لیے بڑا مشکل امر تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بڑی صحیح اور کوشش کر کے وہ امام کی زری تک پہنچے. اور پہنچنے کے بعد والدین سے کہا کہ آپ لوگ امام کی زیارت کیجئے، میں تھوڑا آرام کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد ذہن میں آیا کہ میں بھی تو امام کا زائر ہوں، اگر میں والدین کو زیارت کے لیے کہہ کر آرام کرنے چلا جاؤں گا تو میری زیارت کا کیا بنے گا. میں بھی امام کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا
اور میں نے جیسے ہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا نے مجھے جواب دیا جو مجھے سنائی دیا علیکہ السلام ورحمۃ اللہ، تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، میرا مولا میرے سلام کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی، یہ والدین کی تکریم اور ان کی عزت کا صلہ ہے کہ آج ابراہیم مجاب کا زیارت نامہ لوگ پڑھتے ہیں جا کر، زیارت نامہ پڑھتے ہیں جا کر۔ عزیزان گرامی یہ کون تھے؟ یہ ہمیں میں سے تھے، ہمیں میں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ تو عزیزوں یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں والدین کی شکل میں، نوجوان میری بات کو اگر سن رہے ہوں تو ان لوگوں کو جو ہے میں بتاتا ہوں ترقی کا راستہ ہی یہی ہے، واحد راستہ ہے یہ ترقی کا۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو دنیا میں ترقی تلاش نہ کرو، تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ترقی ہی ترقی ہے۔ آ جاؤ خدمتیں کرو۔ عزیزوں یہی نہیں، دیکھا آپ نے اس آیہ کریمہ کو جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی الہی میں والدین کی خدمت بھی آتی ہے۔ جب تقوی الہی اس ابراہیم مجاب نے اختیار کیا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی تو امام نے جواب دے کر سند دے دی کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم تمہارے چاہنے والے ہیں نا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کو پا لینا بڑا مشکل امر ہے۔ مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ جس نے ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اختیار کیا وہ مصیبتوں کی چادر اوڑھ لے۔ قدم قدم پر مصیبتیں ہیں، قدم قدم پر صعوبتیں ہیں، یہ گناہ وہ گناہ، اور آج کے دور میں تو ایک ایک قدم پر ہمارے گناہ رکھا ہوا ہے، ہمیں بچ کر نکلنا ہے۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت سے لینا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، ابھی مرحوم کا پوتا تضمین المحمد یہ ہر منگل کی شب گھر گھر جاتا ہے، دپڑ باپ کرتا ہے کہ کوئی دعائے توسل پڑھوا لے، کوئی دعائے توسل پڑھوا لے۔ یہ سب اس کے اندر جو صفات آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مرحوم کے ذریعے سے منتقل ہوئے۔ مسلسل جو ہے بچوں کو دینی تعلیم کے سلسلے سے راغب کرنا یہ مرحوم کا ہنر تھا۔ اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ان دعاؤں کو فروغ دیجئے، جو دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے اور بہت سی دیگر دعائیں ہیں، ان کی کثرت سے تلاوت کیجئے۔ ہم اور آپ ہیں کہ الجھے ہوئے ہیں، شاعر کا لکھا ہوا کلام، اس کے تخیلات، اس کو اتنی ترجیح دی جا رہی ہے، کبھی اس مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، کبھی اس امام بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جو ہمارے اماموں کی زبان سے نکلی ہوئی مناجاتیں ہیں ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعائے کمیل کیا ہے؟ یہ امام کے زبان سے نکلی ہوئی مناجات ہے۔ یہ دعائے توسل کیا ہے؟ یہ اماموں کی زبان سے نکلی ہوئی ایک مناجات ہے۔ ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اور ان کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ دعائے توسل کی میں بات کر رہا ہوں اور دلیل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اہل بیت اسی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ میں نے ایک دلیل آپ حضرات کی خدمت میں ابراہیم مجاب کی دی ہے، دوسری دلیل میں آپ حضرات کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ جناب ایک شخص تھا کربلا میں، عراق میں، نجف میں رہا کرتا تھا وہ، اور علماء کرام سے اس نے سنا تھا کہ جو ہر منگل کی شب میں دعائے توسل کی زیارت کرے گا، بڑی تڑپ ہے امام سے ملنے کے لیے،
تڑپ ہونی چاہیے، انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے امام سے ملاقات کا. تب تھوڑے یہ تھوڑی کہ امام آ جائیں اور آ کے ہم سے ملاقات کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس شخص نے کیا کیا کہ جب علماء اکرام سے یہ سنا کہ 40 منگل متواتر دعائے توسل کی تلاوت کرنے سے امام وقت سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس نے اس عمل کو شروع کیا اور ہر شب جمعہ یعنی منگل کی شب باقاعدہ دعائے توسل کی تلاوت کرتا تھا، اور ہر شب جمعہ مسجد سہلا میں جا کر اعمال انجام دیتا تھا، کیونکہ وہ مسجد امام زمانہ سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بڑے اعمال بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں وہاں پر، جیسے مسجد کوفہ میں ہر مصلی پر نماز ہے تو وہاں پر بھی نماز ہے مسجد سہلا میں، اور حتماً ہمارا امام وہاں پر موجود ہوتا ہے. مسجد سہلا کی بڑی فضیلت ہے. خدا توفیق دے کہ سب لوگ کربلا معلیٰ جائیں اور ان تمام تر مقدسات کی زیارت کریں. عزیزان گرامی، تو اس نے یہ عمل شروع کیا، اور متواتر جب 39 منگل ہو گئے اور 40واں منگل آن پہنچا تو باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. کس کی طبیعت؟ باپ کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ تڑپ تو ہے امام سے ملنے کی، 40واں منگل بھی ہے، جائے تو کیسے جائے؟ ایک طرف باپ بیمار ہے اور ایک طرف امام سے ملاقات ہے. تو اس نے سوچا کہ باپ کی تیمارداری تو ہوتی رہے گی، امام سے ملاقات بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہے. آج آخری منگل ہے، کیوں کرنا میں آج امام سے ملاقات کر کے آؤں. یہ سوچ کر مسجد سہلا کی جانب بڑھا. اس زمانے میں باقاعدہ خلوت ہوا کرتی تھی، راہگیر جو ہے وہ شب میں نہیں نکلتے تھے، اور اس کے بعد بالکل سناٹا اور بیابان. جب وہ مسجد سہلا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار میری جانب چلا آ رہا ہے. اسے ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، آخر یہ گھوڑے سوار کون ہے کہ جو میری جانب بڑا چلا آ رہا ہے. اور اس نے آن کر مجھ سے ایک جملہ کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو گھر پر ہونا چاہیے تھا، تمہارا باپ بیمار ہے. بس جیسے ہی میں نے یہ سنا، اپنے قدموں کو اپنے گھر کی جانب موڑا اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ گیا. اور جب باپ کی خدمت میں کر چکا اور وہ سو گئے تو میں نے سوچا کہ میں جب گیا تھا تو گھوڑے سوار نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر باپ کی خدمت کرو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس گھوڑے سوار کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا باپ بیمار ہے؟ عزیزان گرامی، بس اس کے بعد علماء کرام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہی ہدایت دے رہا تھا کہ باپ کی تعظیم کرو، باپ کی خدمت کرو. یعنی گویا امام زمانہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے ملاقات چاہتے ہو تو اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو. ہم سے اگر ملاقات چاہتے ہو، ہم سے اگر ملنا چاہتے ہو، عزیزان اکرامی، یہ بڑی نعمتیں ہیں. جن کے پاس ہیں وہ قدر کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ایصال کے ذریعے سے اپنے والدین کی روح کو شاد کر سکتے ہیں یہیں سے بیٹھ کر. مرنے والے جانے والے چلے جاتے ہیں عزیزوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو گئے. ہم ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہوئے، بلکہ اب ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر عائد ہو چکی ہیں. ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے. حسرت بھری آنکھ سے دیکھتا ہے ایک مرحوم اپنے چاہنے والوں کو. میں نے کسی موقع پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے یہاں کوئی پریشان ہوتا ہے
اور اس کا چہرہ متغیر ہوتا ہے تو دوسرے افراد اس کی جانب بڑھتے ہیں. کیوں بڑھتے ہیں؟ بھائی آپ کا آج چہرہ متغیر ہے، خیریت تو ہے، سب اس کے حال چال معلوم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ارواح جب آپس میں ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو جب کسی مرحوم کا چاہنے والا اس کو ایصال نہیں پہنچاتا شب جمعہ، تو وہ بھی اسی طریقے سے اضطرابی کیفیت میں ہوتا ہے. تو تمام روحیں اس کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ تم اضطرابی کیفیت میں کیوں ہو؟ تو کہا کہ میرے چاہنے والوں نے آج مجھے کچھ نہیں بھیجا. کہا کہ گھبراؤ نہیں، آج نہیں تو کل تمہارے لیے کچھ نہ کچھ آئے. عزیزان گرامی، ہمارے یہاں یہ تمام تر چیزیں، اہل بیت اطہار کا ذکر، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے ذرائع ہیں. صدقے کے ذریعے سے، صدقہ خالی جان کی محافظت کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے صدقہ دیا اور باقاعدہ کثرت کے ساتھ یہ وارد ہوا ہے کہ اپنے والدین کی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، آپ ہر روز باقاعدہ نیت کر کر اپنے والدین کے نام کی صدقہ نکالیے تاکہ انہیں قبر کی منزلوں سے اور اخروی اور عالم ارواح کی تمام تر منزلوں میں آسانیاں فراہم ہو سکیں. صدقہ نکالیے. یہاں پر صدقہ اپنی جان و مال کا نکالا جاتا ہے، مرحومین کا بھی صدقہ ہے، ان کے نام کا بھی صدقہ نکالیے، نیت کریے. تو عزیزوں، یہ وہ کار خیر ہیں کہ جو مرحومین کے کام آتے ہیں. اور والدین، ظاہر ہے کہ ہماری اس دنیا میں آنے کی علت اور سبب اور ذریعہ والدین ہیں. عزیزان گرامی، جب ہم اس دنیا میں آئے تو دو ذریعوں کے ذریعے سے، ایک والد اور ایک والدہ، اور ظاہر ہے کہ ان کی تربیت، اور پھر جب اس دنیا سے جائیں گے تو بھی ہمیں دو ہی وسیلوں کی ضرورت ہوگی، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت اطہار. یہ دو وسیلے اگر انسان کی گرفت میں ہیں تو دنیا و جہان کی کامیابی و کامرانی اس کے ساتھ ہے. تو عزیزان گرامی، بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ ہے در حقیقت والدین کی عظمت اہل بیت اطہار کی نظر میں، کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لیتا ہے وہ اپنے معصومین کو خوش کر لیتا ہے، اور جس نے اپنے معصومین کو خوش کر لیا اس نے گویا خدا کو راضی کر لیا. عزیزان گرامی، یہی تو بتانے کے لیے، یہی عمل بتانے کے لیے امام حسین نے 28 رجب المرجب کو مدینے کو خیرباد کہا. نانا کے قبر سے جدا ہوئے، نانا آپ کا نواسا وعدہ طفلی نبھانے کے لیے جا رہا ہے. ماں کی لحد پر پہنچے، ماں تیرا بیٹا وقت آخری رخصت کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئی، بیٹا پریشان نہ ہو، تو مدینہ چھوڑے گا، میں اپنے قبر بقی کی قبر کو چھوڑ دوں گی، جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں یہ تیری دکھیاری ماں بھی تیرے ساتھ ہوگی. اجرکم اللہ. امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا. امام حسین سے برداشت نہ ہوا، کہا جب تک میری جان میں جان ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کی شریعت کو بچا کر رہوں گا. اور 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہو گئے. اجرکم اللہ. جب 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے تو عزیزان گرامی، وہ خطا کار انسان کہ جو امام کو کربلا میں گھیر کر لایا تھا، جسے بر کہتے ہیں، اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ امام نے جب دیکھا ہر کو تو ہر کے لشکر کو سیراب کیا، ہر کے تمام تر سپاہیوں کو سیراب کیا، اور اس کے بعد ہر سے کہا کہ بتا تیری منشا کیا ہے؟ کہا کہ یہیں پر قیام ہے، یہیں پر رکنا ہے. یہ لیجئے
امام کے قیام نصب کر دیے گئے فرات کے کنارے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ فرات کے کناروں سے خیموں کو ہٹانے کا حکم صادر ہو گیا، خیموں کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس نے شب عاشور حر کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ جس نے میرے جانوروں کو بھی سیراب کیا، میرے سپاہیوں کو بھی سیراب کیا، آج اس کے بچے خیموں میں صدائے الاتش الاتش بلند کر رہے ہیں۔ بس عزیزان اکرامی یہی وجہ ہے کہ حر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بیٹے نے پوچھا کہ بابا آخر ماجرا کیا ہے، ادھر اور ادھر کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کہا کہ ایک طرف مجھے نار نظر آ رہی ہے، دوسری طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ کہا کہ بابا ارے آپ جنت کی جانب بڑھیے۔ کہا کہ بیٹا صبح میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچوں گا، ان سے معافی مانگوں گا، کیونکہ میں ہی وہ وجہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آج حسین کے بچے صدائے الاتش الاتش بلند کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، یہ لیجئے جنازہ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ کہا بابا آنکھوں پر پٹی کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہا کہ میں امام کو کربلا میں گھیر کر لایا ہوں، میں امام کے سامنے جب پہنچوں گا تو میں کس طریقے سے امام کے چہرے کا سامنا کروں گا، لہذا مجھے شرمندگی ہوگی، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ پٹی باندھ دی۔ کہا کہ اے بیٹا ایک کام اور کرو، میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دو۔ کہا کہ بابا یہ کیوں؟ کہا کہ میں حسین کا مجرم ہوں اور مجرم کو رسی سے باندھا جاتا ہے، لہذا مجھے پسے پشت جو ہے باندھ دو میرے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ بیٹے کو لے کر چلے، بس جیسے ہی بیٹے کو لے کر چلے تو جناب حر کو آہٹ محسوس ہوئی، پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے۔ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا یہ آہٹ جو محسوس ہوئی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آہٹ ہے؟ کہا کہ بابا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اور کون ہے؟ کہا کہ عباس دلاور آپ کے استقبال کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا آپ کون؟ کہا کہ خود امام آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی حر جناب امام حسین کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ اے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے جواب دیا اے حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اجرکم اللہ۔ جناب حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا اے حر اب آنکھوں کی پٹی کھول لو۔ بس اس کے بعد عزیزو جناب حر کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میں وجہ بنا ہوں کہ آپ نرغہ عادہ میں گھرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش فرماؤں، آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، آپ کے دین کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ جناب حر نے جب اجازت لی تو بیٹا آگے بڑھا، کہا کہ باپ کے رہتے ہوئے بھلا کیسے ممکن ہے کہ بیٹا زندہ رہے؟ آقا پہلے مجھے اجازت دیجئے۔ یہ لیجئے حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ حر کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا، زخموں کی تاب نہ لا کر ایک مرتبہ آواز دیتا ہے اے بابا میری مدد کیجئے۔ ادھر حر کو بلایا، حر دوڑتے ہوئے جب پہنچے کیا دیکھا کہ پہلے ہی ارے حر کا بیٹا سر زانو امام حسین پر رکھا ہوا ہے۔ اے آقا آپ مجھ سے پہلے چلے آئے۔ ایک مرتبہ جناب حر کو جواب دیتے امام، کہا کہ حر تم بزرگ ہو، تم بوڑھے ہو چکے ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو کیسے برداشت کرے گا؟ بس ایک مرتبہ امام حسین نے یہ جملہ کہہ تو دیا، لیکن میں امام
امام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کل علی اکبر میدان کارزار میں ہوگا اور آواز دے گا بابا مدد کے لیے آئیے، نہ عباس ہوں گے، نہ عاصم ہوں گے، نہ محمد ہوں گے، امام خود پہنچیں گے، نیزے کی ہنی کو کھینچ کر کہیں گے اے مولا علی، ارے در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا لیکن بیٹے کے سینے سے ہنی کو نکالنا بڑا مشکل امر ہے۔ یہ لیجیے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہیں گے لیکن بوڑھا باپ ارے اپنے بیٹے کے لاشے کو کیسے اٹھائے گا؟ ایک مرتبہ آواز دے گا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے اس جوان لال کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اہل خانہ بالخصوص بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور ان کے پوتے اور ان کے تمام تر اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو حاضرین ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے والدین اگر اس دنیا میں موجود ہیں، خدا ان کی زندگی میں اضافہ فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے ہیں ان کی روزگاری میں برکت و وسعت عطا فرما۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علی باقر جعفری ابن زین العباد شافعی صاحب کی روح کو بخش دیں۔